موجودہ آرمی چیف سے آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ کیونکہ ڈاکٹر عارف علوی تھے، اس وقت لاہور گئے تھے، تو عمران خان کا اس وقت رد عمل کیا تھا اور اب وہ کیا سوچتے ہیں؟ اس وقت کی اور موجودہ میں حالات تو بڑے چینج ہو گئے، لیکن خان صاحب تو ہمیں رہے ہیں کہ ان کے لیے پرسنز تو میٹر نہیں کرتے، وہ تو انسٹیٹیوشنز کے ایز اے ہول بات کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ میرا کسی کے خلاف گرج نہیں، میں آل وے وان از کہ نیوٹرل ہو، ہر بندہ جو ہو وہ نیوٹرل ہو۔ ہم یہ نہیں چاہتے کوئی کسی کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں، کوئی کسی کے ساتھ مل کے کسی کی حکومت گرائیں، کوئی کسی کے ساتھ مل کے ایک کو فیور کرے تو دوسرے کو وہ آپ کرے۔ یہی ریزن ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ خلیج بڑھتی جا رہی ہے، اور خلیج کسی صورت بڑھنے نہیں چاہیے۔ ہمیں جب کہ قربانیوں کا اعتراف ہے، ہمیں جب کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ ہمارے ہیں، تو ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ آپ بھی کہو کہ ہم بھی آپ کے ہیں۔ یہ انیشیٹو آپ چیئرمین کے طور پر کیوں نہیں لیتے؟ سواتی صاحب نے کہا کہ عمران نے ان کو بولا ہے کہ وہ بات چیت کا سلسلہ شروع کرے، تو وائی ناٹ چیئرمین پیچھے ہے؟ نہیں، وہ انہوں نے ضرور کہا ہے، لیکن ایز وی اسپیک ہمارا کوئی بات چیت کا سلسلہ اس وقت بالکل نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ لیکن عمران خان نے سواتی صاحب کو کہا ہے وہ دیکھو بات ضرور کی ہوگی، لیکن ہماری کوئی بات چیت اس وقت ہو نہیں رہی ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایک بہت ڈیموکریٹک پارٹی ہے۔ ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے، ہماری کور کمیٹی ہے، ہماری نیگوسیشنز کمیٹی ہے۔ ہم نے لوگوں کو مختلف ذمہ داریاں دی ہیں، جو سٹیپ لیتے ہیں وہ خان صاحب کے مشورے اور کنسنٹ کے ساتھ لیتے ہیں، ان کو اعتماد میں لیتے ہیں اور چلاتے ہیں۔ علی امین صاحب کے تھرو ہی ہم یہ چلاتے رہے، اور پہلا جو ہمارا کنٹیکٹ اسٹیبلش ہوا تھا جس میں اور علی امین صاحب تھے، وہ بھی علی امین صاحب ہی کے مرہونی منت تھا۔ ابھی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، تو میرے پاس ان کوئی ایسا منڈیٹ نہیں ہے کہ میں کسی کو اپروچ کروں یا میں کوئی بات چیت آگے بڑھاؤں۔ علی امین صاحب تو کہتے تھے کہ 99% بات چیت طے ہو گئی تھی، 1% رہ گئی تھی لیکن وہاں پہ آ کے ٹوٹ گئی، تو اب وہ مہینہ یہاں بیٹھے رہیں، دوبارہ رابطے کی کوشش کرتے رہیں۔ رابطے ندیم صاحب، رابطے کبھی ٹوٹنے نہیں چاہیے، اور یہ شاید رابطے ٹوٹنے کی وجہ سے ہیں کہ حالات سلولی گریجولی خراب ہوتے جاتے ہیں۔ ہم نے تو کہا ہے کہ جتنا ہم نے برداشت کیا، ندیم صاحب ہمارے 91 MNAs ہیں، ہمیں کہا گیا کہ 4 MNAs کو لیں دبئی میں ٹریننگ کے لیے ایک NGO نے، ہمارے میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو ACL پہ نہ ہو اور وہ دبئی جا سکے۔ کوئی ایسا MNA نہیں ہے جو ACL پہ نہ ہو اور وہ دبئی جا سکے۔ یہ ساری سختیاں لوگوں نے برداشت کی، بٹ کب تک برداشت کریں گی؟ دیکھیں اس سے ملک اور قوم کا بھلا نہیں ہوگا، اس میں ایک ڈیوائڈ پاکستان کا موقف جائے گا، اس میں فریکچر ہو جائے گا۔ پاکستان کی ایسی اکانومی اگر یہ فائنلی بیٹھ گئی تو پھر ہم ریوائیو نہیں کر سکیں گے، یہ ہم نقصان کر رہے ہیں۔ اور اگر ڈیوائڈ زیادہ بڑھا، خلیج زیادہ بڑھا، اداروں پر سے اعتماد آلموسٹ اٹھ چکا ہے، اگر یہ ختم ہو گیا تو پاکستان کا نقصان ہو جائے گا۔ پاکستان کا حل اگر ہے تو وہ ڈیموکریسی میں ہے، اور وہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز میں، اور سارے انسٹیٹیوشنز اپنے اپنے حدود میں رہتے ہوئے اپنے پرفارمنس کرے، اس میں سے پیک اینڈ چوز نہ کرے، پھر پاکستان ترقی کرے گا۔ بیشتر صاحب آپ ایک پاپولر پارٹی کے چیئرمین ہیں، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، آپ اس میں جاتے نہیں، پھر آپ کہتے ہیں سارے اکٹھے بیٹھے۔ آپ کے لیے اچھی اپرچونٹی تھی، اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے، چاہے ان کی مخالفت کرتے، لیکن اندر بیٹھ کے اجلاس میں اپنا نقطہ نظر تو رکھتے۔ دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو وہاں لے لیں اور وہاں رکھے اور بات کریں۔ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے، ہم جانا بھی چاہ رہے تھے، ہم نے کہا تھا کہ ہم جائیں گے اور ہم نے نام بھی دیے تھے، لیکن ہم نے پارٹی نے اس طرح کہا کہ خان صاحب کو تو آپ لائیں، اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس وقت اس کی 70% پاپولرٹی ہے، اس کو آپ زوم پہ تو ایٹ لیسٹ لے سکتے تھے۔ ہم نے درخواست دی کہ ملاقات کراؤ خان صاحب سے، کچھ انسٹرکشن لے لے، ان کو آپ لے کے آئیں۔ زوم پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ احتساب ایکٹ آیا ہوا ہمارے پاس، تو احتساب ایکٹ کی امینڈمنٹ پہ آپ ان کو زوم پہ لے سکتے ہیں اور ان کا پوائنٹ آف ویو سن سکتے ہیں اور ان کو ہیئرنگ کا موقع دے سکتے ہیں، تو وہاں بولنے کا موقع آپ سیکیورٹی کونسل میں، سیکیورٹی کمیٹی میں جس وقت آپ میٹنگ کرتے ہیں تو کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم نے تو کیا کہا، خان صاحب نے بہت کیٹیگوریکلی کہا کہ دہشت گردی پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، اس پہ ایک بیانیہ ہونا چاہیے، سب کو ایک اکٹھا ہونا چاہیے، جہاں بھی نقصان ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ KPK، وہ پاکستان کا نقصان ہے، چاہے وہ پاکستانی کہیں بھی ڈیمیج ہو پراپرٹی، وہ پاکستان کا نقصان ہے۔ اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ تب جیت سکتے ہیں جب آپ کے پاس عوام کا سپورٹ ہو، اور عوام کا سپورٹ آپ کو تب ملے گا جب وہ دیکھتے ہو کہ اتنا بڑا لیڈر وہ کہاں بیٹھا ہے، اور اگر اس لیڈر کو بلانے کے لیے جو فقط آپ 10 منٹ کے لیے اس کو تو زوم پہ لے لیتے، یہ تو اویلیبل تھا، تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے ان کا کہ جی ہم لا سکتے تھے، وہ کیا امپاسبلٹی تھی۔ اور ایسی قسم آپ کے احتجاج اور بائیک آؤٹ کا بھی ایکسکیوز کوئی نہیں ہے سر، آپ کو جانا چاہیے تھا، اندر جا کے بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو لیں زوم کے اوپر، اس کو کال پہ لیں،
وہ ہماری پارٹی کا نہیں، ہم نے پہلے تو کہہ دیا تھا، ہم نے پہلے کہہ دیا تھا آل آف اے سڈن. فار انسٹنس جس وقت مسئلہ ہے کہ کل اجلاس ہے تو ہم نے کہا جی کہ آپ سویرے ہمیں دے دیں. عمر صاحب نے لیٹر لکھا تھا، ہمارے چیف ویب جو ہے عامر ڈوگر صاحب نے بھی کہا تھا ان کو کہ جی آپ ہمیں اجازت دے دیں خان صاحب سے ملاقات کرائیں. آپ کو پیچھے مڑ کے آپ دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ مسڈ اپرچونٹی ہے، جانا چاہیے تھا؟ نہیں، اب اس اپرچونٹی تو نہیں. موقف ہمارا بالکل کلیئر ہے. دہشت گردی پہ ہم نے پہلے بھی موقف کا اعادہ کیا ہے، دوبارہ بھی کریں گے. کے پی کے بڑا سفر ہو رہا ہے، کے پی کے نے پہلے بھی اپنے جرگے کیے تھے اور دہشت گردی میں ہم ہر اس موقف کے ساتھ. پورا بلوچستان آپ کا انسیٹلڈ ہے، پورے کے پی کے جنوبی اضلاع جو ہیں سارے انسیٹلڈ ہیں. آپ شام کے بعد اس علاقوں کے قریب بھی نہیں جا سکتے. تو آپ کو کے پی کے کی حکومت اپنا استعداد بڑھا رہی ہے. علی امین صاحب بہت زیادہ سٹرگل کر رہے ہیں، کئی بلین انہوں نے لگا دیے تاکہ اپنے جو پولیس فورس ہے اس کے استعداد کو ہم بڑھا لیں. سر آپ کی تیسری حکومت ہے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں استعداد اب بڑھا رہے ہیں بڑا. لیکن دیکھیں جو دہشت گردی ہے، دہشت گردی تو آن گوئنگ سبجیکٹ ہے اور وہ کسی بھی صوبے کا انڈیویجولی وہ مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دہشت گردی کا مقابلہ کرے اور دہشت گردی میں ہمارا سپورٹ ہر وقت ان کو رہا ہے. اس مرتبہ بھی پورا سپورٹ حاصل ہے کہ ہم چاہتے ہیں. ہم نے کہا جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ دیکھیں آپ روٹ کازز پہ دیکھیں لوگ کیوں آپ کے ساتھ لڑنے پہ آ جاتے ہیں، اور اگر آپ اس مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں تو سارے سٹیک ہولڈروں کو بلائیں، لوگوں کو بات کریں. پہلے بھی تو یہی بیانیہ تھا کہ جو لوگ آپ سے ناراض ہیں ان کو مین سٹریم لائن میں لے کے آئیں. تو جب تک جو پولیٹیکل پارٹی کے لوگ آپ کے مین سٹریم میں ہیں ان کو آپ آئسولیٹ کر رہے ہیں تو یہ سپیس کون لے گا؟ یہ سپیس آپ کے غیر جمہوری قوتیں لے گی. وہ لوگ لیں گے جو ہارڈ لائنر ہو، وہ لوگ لیں گے جو سخت گیر ہو، وہ لوگ لیں گے جو بلیو ہی نہیں کرتے وہ جھنڈے پہ اور آئین پہ اور پارلیمان پہ. اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ اگر مل بیٹھتے ہیں تو اس کو بٹھائیں اور ان کا حل نکالیں. اور یہ صرف ایک سیکیورٹی میٹنگ کی چند گھنٹوں پہ نہیں ہوتی، لوگ کئی میٹنگ کرتے ہیں، سب لوگوں کی سنتے ہیں. اس سے پہلے بھی جب دہشت گردی کا ہوا تھا تو جوائنٹ سیشن ہوا تھا. ہمارا تو مطالبہ یہی تھا کہ آپ جوائنٹ سیشن بلا لیں. اور جب ہمیں پتہ چلا کہ ایون کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اور چند لوگ آئیں گے اور ہمیں کہا گیا کہ آپ 6 بندے دیں، تو ہمارا تو مطالبہ یہی تھا کہ اس وقت بیٹھا ہوا ہر ایم این اے وہ اپنے لاکھوں لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. الاٹ از اسٹیک. آپ اگر بریفنگ دے رہے ہیں تو سب کو بٹھائیں جوائنٹ سیشن میں ان کو بریفنگ دیں. گور صاحب ایس آئی ایف سی منرلز کے اوپر لگی ہوئی تھی کہ دنیا کے مختلف ممالک سے انویسٹرز کو لے کر. ہاں بالکل. اور آپ کی جماعت اس کے اوپر اٹک گئی. ریکارڈ ایک کے اوپر کسی انویسٹر کو لے آنا ان حالات کے اندر بڑا مشکل کام ہے. اور یہاں آپ اسٹیبلشمنٹ سے جڑ بھی سکتے تھے، انگیج بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اس چیز کو ایک دوبارہ سیاسی مسئلہ بنا لیا. اٹک گیا وہ بل آپ کا؟ نہیں، بل ہمارا اٹک گیا نہیں، وہ نہیں اٹکے گا. وہ ہمارا آپ سپورٹ کرتے ہیں اسے؟ دیکھیں جو ہمارا مائن اینڈ منرلز بل ہے اس پہ علی امین صاحب نے پارٹی کو فل فلیج بریفنگ دی ہے. ہمارے جتنے لوگ ہیں ان کی ساری ریزرویشن دور کی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مائن منرلز ہے یہ تو کنسٹیٹیوشنلی ہمارا سبجیکٹ ہے اور ہم ہی ڈیل کریں گے. اور ہماری طرف سے اس بل میں یہ بڑا کلیئر ہے کہ کوئی ایسٹ، کوئی رائٹ، کوئی انٹرسٹ نہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو دے رہے ہیں نہ سائن کر رہے ہیں. کسی صورت یہ نہیں ہوگا. لیکن چونکہ ان پہ بات ہوگی کہ یہ کیا ہوگا تو ہم نے اس کا اسکوپ جو ہے وہ بڑھایا ہے کہ اس میں کنسلٹیشن کا اسکوپ بڑھائیں گے. ہم پارٹی سے بھی ہر فورم پہ پوچھیں گے. ہم خان صاحب کے نوٹس میں لے کے آئیں گے. خان صاحب اس کی اپروول دیں گے، ان کو اعتماد میں لیں گے. عمران اس کو سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہاں، خان صاحب سے پھر ہماری ملاقات نہیں ہوئی کہ میں اس پہ بات کریں. علی امین صاحب کوشش کر رہے ہیں خان صاحب سے ملاقات. جو علی امین کی ملاقات ہو جائے گی تو وہ بھی ڈسکس کریں گے. پولیٹیکل لیڈرز کے لیے ہم ٹائم مانگیں گے تو یہ بھی ڈسکس کریں گے. آپ خود سپورٹ کرتے ہیں ذاتی طور پر اس بل کو؟ نہیں، ہم کنسنسس سے کریں گے. ہم نے یہ کہا ہے کہ بل جو ایز وی اسپیک ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بل ہمارا ہے اور یہ تو ہماری اسمبلی ہے اور اس بل کے ذریعے سے آپ اون کر رہے ہیں بل کو. ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ اس بل کو اون کر رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بل ہمارا ہے، ہم لے کے آئے اور ہم اس کو پاس کریں گے. لیکن کس صورت میں پاس کریں گے؟ ہم وہ کریں گے جس سے ہم اپنے پروونس کے ہر رائٹ کو پروٹیکٹ کریں گے. ہم کوئی ٹرسٹ ایسٹ فیڈرل گورنمنٹ یا اس ایف سی کو اسائن نہیں کریں گے. ان کو اختیار نہیں دیں گے. جو کچھ اختیار ہوگا وہ صوبے ہی کے پاس ہوگا.